یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جنوری کی پہلی تاریخ میں تو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، لیکن محرم کی پہلی تاریخ کو کوئی بھی اسلامی نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت السيف أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ چند اشعار پیش خدمت ہے۔ اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، اسلام کے لانے والوں ستایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا جاتا تھا، غاروں میں بسایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا جاتا تھا، غاروں میں بسایا جاتا تھا، جب ریت کے ٹیلوں کے اوپر شعلے سے بھڑکنے لگتے تھے، جب ریت کے ٹیلوں کے اوپر شعلوں سے بھڑکنے لگتے تھے، تو محبوب خدا کے پیاروں کو پھر ان پہ لٹایا جاتا تھا، اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، ان کو بھی جب وہ سہ جاتے پتھر کی چٹانیں رکھتے تھے، ان کو بھی جب وہ سہ جاتے پتھر کی چٹانیں رکھتے تھے، تانبے کی طرح سے ان کا بدن شعلوں میں تپا
رہ کے ستایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا جاتا تھا، خاروں میں بسایا جاتا تھا، تاریک مکہ میں بند کر کے وہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے، پھر اچھی طرح سے تڑپا کر سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا جاتا تھا، خاروں میں بسایا جاتا تھا، لوہے کی سلاخیں ہاتھوں میں پیروں میں ٹھوکی جاتی تھیں، لوہے کی سلاخیں ہاتھوں میں پیروں میں ٹھوکی جاتی تھیں، پھر اچھی طرح سے تڑپا کر سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، جب جام شہادت پی لیتے تو روئے زمین پر گر جاتے، جب جام شہادت پی لیتے تو روئے زمین پر گر جاتے، پھر ان کی مبارک لاشوں پر گھوڑوں کو چڑھایا جاتا تھا، پھر ان کی مبارک لاشوں پر گھوڑوں کو چڑھایا جاتا تھا، اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا جاتا تھا۔ صدر محترم ناظم جلسہ، حضرات علماء کرام، معمر بزرگوں، پرسکون نوجوانوں، چیختے چلاتے ہوئے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، گھڑی میں تو 12 بج چکے ہیں، خدا کرے آپ کے 12 نہ بجے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ 12 بجے تک تقریر سنی جاتی ہے اور 12 بجے کے بعد تقریر کھائی جاتی ہے۔ میں تقریر کھلانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، اور سنانے کا وقت جا چکا ہے۔
سب سے پہلے میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے حائل نہیں رہوں گا. سب سے پہلے ہماری طرف سے پورے علماء امت کی طرف سے آپ سب کے لیے، پورے شہر جالون والوں کے لیے اسلامی نیا سال مبارک ہو. اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر. اس لیے کہ دنیا کو یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے. اب غم کے مہینے میں کون کس کو مبارکبادی دے، کون کس کو مبارکبادی پیش کرے؟ جب غم کا مہینہ ہے اور ماتم کا مہینہ ہے تو پھر کسے فرصت ہے کہ کسی دوسرے کو اسلامی نئے سال کی مبارکبادی پیش کرے؟ کون سے مولوی نے آپ کو بتایا ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ کون سی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، کئی 100 سال تک رونے کے بعد، تو محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی. جانتے ہو آدم علیہ السلام کون ہے؟ یہ مسجود ملائکہ ہیں، خلیفۃ فی الارض ہے، ابو البشر ہے، ساری کائنات انسانی کے ابا حضور ہے حضرت آدم علیہ السلام. 1600 سال کی عمر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. اب عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال. اور اگر اللہ کسی کو لمبی عمر دے دے تو یہ میڈیا والے نہیں جینے دیتے، یہ فوراً فوٹو کھینچ کر کے اخبار میں دے دیتے ہیں کہ یہ 100 سال کی ان کی عمر ہو چکی، یہ اب بھی دنیا میں موجود ہے، ان کو کب کا مر جانا چاہیے تھا. تو اگر کسی کو اللہ لمبی عمر دے دے تو یہ میڈیا والے اور اخبار والے نہیں جینے دیتے. تو زیادہ سے زیادہ 100 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی عمر 1600 سال کی ہے. 60 گز لمبے اور 7 گز چوڑے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ہے. آپ کے یہاں جالون میں ٹاور لگے ہیں کہ نہیں لگے؟ موبائل والے، ٹی وی والے ٹاور تو لگے ہوں گے. 60 گز، فٹ نہیں کہہ رہا ہوں، گز کہہ رہا ہوں. 60 گز کا کوئی ٹاور ہو آپ کے سٹی جالون کے اندر تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے بولو زندگی ہار جاؤں گا. 60 گز کی لمبائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور 7 گز کی چوڑائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور 1600 سال کی عمر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. کئی 100 سال تک رونے کے بعد اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تو محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی. اس لیے محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، اس لیے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی محرم کے مہینے میں. پھر کیسے ماتم کا مہینہ ہے؟ اور جانتے ہو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی ہوئی جودھی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اور جب کشتی والے زمین پہ اترے تو محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی. اس لیے ماتم کا مہینہ ہے، اس لیے غم کا مہینہ ہے.
عاشورہ کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اب میں اس سلسلے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک نوجوان کی شادی ہوئی, توجہ کرنا میری بات. نوجوان کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے 3 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نوجوان کی شادی ہوئی. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا وہ نوجوان کون تھا اور کہاں کا تھا. 3 مہینے کے بعد گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا. اب محلے والوں نے کہا یار غضب ہو گیا, 3 مہینے میں کئی بچے ہوتے, بچے تو 9 مہینے میں ہوتے, یہ 3 مہینے میں کیسے ہو گیا؟ تو اب اس بیچارے نے گھر سے نکلنا بند کر دیا. جس کو دیکھو وہی ٹوک رہا ہے, جس کو دیکھو وہی پوچھ رہا ہے یار تمہاری شادی کے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اور تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, بچہ تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے. تو بیوی اس کی بہت سمجھدار تھی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوگ اس طرح سے تانا دے رہے ہیں کہ بچے تو 9 مہینے میں ہوتے ہیں, تمہارے یہاں 3 مہینے میں ہو گیا. اس نے کہا تم ہو بے وقوف. کہا کیسے؟ کہا تمہاری شادی کو کتنے مہینے ہوئے؟ کہا 3 مہینے. کہا ہماری شادی کو کتنے مہینے ہوئے؟ کہا 3 مہینے. کہا بچہ کتنے دن بعد پیدا ہوا؟ کہا 3 مہینے کے بعد. کہا 3 دن کا 9 نہ ہوئے؟ ارے 3 مہینے ہو گئے تمہاری شادی کے اور 3 مہینے ہو گئے ہماری شادی کے اور 3 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو 9 مہینے میں نہیں ہوا, 3 مہینے میں کیسے ہوا؟ کہا ہاں یار بات تو تم صحیح کہتے. تو جتنا گھمایا جاتا ہے اتنا ہی آدمی گھومتا ہے. اور آج کے دور میں تو بڑا مشکل مسئلہ ہے, لوگ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں شوہر کا اگر نام لیا یعنی نکاح گیا. کس نے بتایا تھا؟ ایک میاں بیوی سفر کر رہے تھے ٹرین میں, مغل سرائے اسٹیشن پر ٹرین رکی. اب شوہر اتر کر کے چلا گیا سموسے لینے کے لیے. اب وہ سموسے لے کر کے جب تک آیا جب تک ٹرین چل دی, اب وہ اس ڈبے کے بجائے کسی دوسرے ڈبے میں گھس کے بیٹھ گیا. اتنے میں ٹی ٹی آئی آ گیا اور عورت سے کہا ٹکٹ. کہا ان کے پاس ہے. ان کے پاس ہے. ارے کہا آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ انہی کے پاس ہے. ارے کچھ نام ہے کہ نہیں ہے, کچھ پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس ہے. پوری ٹرین میں ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ان کے پاس ہے. ارے اس نے کہا کچھ نام تو بتائیے. اس نے کہا نام نہیں بتائیں. وہ یہ سمجھ رہی تھی نام لیا یعنی سارا کام بگڑا. حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی اگر شوہر کا نام لے لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے, ایسا بالکل نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم نام تو بتائیں گے نہیں, ہم کچھ اشارہ کر دیں گے آپ کو, اگر آپ سمجھدار ہیں تو سمجھ لیں. کیا اشارہ کریں گے؟ کہا ان کا وہ نام ہے جس سے ٹرین چلتی ہے اور رکتی ہے. اب ٹی ٹی وی چکر میں پڑ گیا کہ یا اللہ کیا اس کا نام ہے جس سے ٹرین چلتی ہے اور ٹرین رکتی ہے. تو ڈبے میں کچھ سمجھدار لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا ہری لال نام تو نہیں ہے. کہا ہاں ہاں دیکھو بھائی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو یہ بتا رہے ہیں یہی نام ہے ان کا. اب وہ بیچارہ ہری لال نام سے ڈھونڈتا پھرا ڈبے میں. اس ڈبے میں ہے کہ پیچھے والے میں ہے کہ آگے والے میں ہے, کون سے ڈبے میں ہے؟ تو یہ جہالت کی بات ہے. ارے ادبن بیوی نام نہ لے شوہر کا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن نام لینے سے معاملہ خراب نہیں ہوتا. علم کی ضرورت ہے, علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بے علم نتوا خدا را شناس, بغیر علم کے آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا. تم نے کیسے جانا کہ اللہ ایک ہے؟ تم نے کیسے جانا کہ اللہ ہی معبود اور مسجود ہے؟ تم نے کیسے سمجھا وہی خالق اور
کیسے سمجھاتا؟ تو محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ میری طرف سے آپ سب کو اسلامی نیا سال مبارک. خدا کرے گی اسلامی نیا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کی بہار لے کر کے آیا ہو اور ہم سب کے لیے خوشحالی لے کر کے آیا ہو, ہم سب کے لیے برکتیں لے کر کے آیا ہو. ہندوستانی مہینہ چیت سے شروع ہوتا ہے, ہندوستانی سال چیت سے شروع ہوتا ہے. تو ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے چیت کی پہلی تاریخ کو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی سال کا نیا سال آپ کو بھی مبارک ہو, ہم کو بھی مبارک ہو. بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. شہادت رونے کی چیز نہیں ہے اور شہادت منانے کی چیز نہیں ہے, شہادت تو مانگنے کی چیز ہے. اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں, ہمارے اور آپ کے نبی, ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. اے اللہ, میری یہ دلی تمنا ہے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر مجھے شہید کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر مجھے شہید کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے. شہید کے جسم پر گھوڑے کی ٹانپیں چلتی ہیں لیکن شہید کو تکلیف نہیں ہوتی, اس لیے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو خدا کی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے. شہید اپنے خدا کا دیدار کرتا ہوا اس کائنات کو الوداع کہتا ہے. کربلا کے واقعے سے ایک بات تو یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے. سر جھکانے کا مقام ایک ہے اور سر کٹانے کے مقامات بہت سے ہیں. ماں کی آبرو خطرے میں پڑ جائے, سر کٹایا جا سکتا ہے. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو, سر کٹایا جا سکتا ہے. بیوی کی آبرو خطرے میں ہو, سر کٹایا جا سکتا ہے. دین کی آبرو خطرے میں ہو, سر کٹایا جا سکتا ہے. نبی کی آبرو خطرے میں ہو, سر کٹایا جا سکتا ہے. ولی کی آبرو خطرے میں ہو, سر کٹایا جا سکتا ہے. صحابہ کی آبرو خطرے میں ہو, سر کٹایا جا سکتا ہے. تو سر کٹانے کے مقامات تو بہت سے ہیں لیکن سر جھکانے کا مقام ایک ہے. موت ہم سب کی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری موت نہ آئے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ ارے میاں, جو مرے ہوئے آدمی کے جسم کے کپڑے ہیں اس کو ہاتھ سے نہیں اٹھاتے, لکڑی سے اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کبھی ہم مرنا چاہتا, جیسے مرنا ہی نہ ہو. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے, اور پیل و تن کیا کیا پچاڑے موت نے. بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا. جس موت نے حضرت آدم علیہ
والسلام کی 1600 سال عمر کے باوجود زیر زمین پہنچا دیا ہو، وہ جالون والوں کی نہیں آئے گی، راجپور والوں کی نہیں آئے گی، کانپور والوں کی نہیں آئے گی. یہی پہ ڈاکٹر ہاتھ ٹیک دیتا ہے اور ٹیبل پہ ہاتھ پٹک کر کے کہتا ہے اس کے آگے ڈاکٹری نہیں ہے. حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہتھوڑا والے جب وہ بیمار ہوئے اور ان کو فالج کا اثر ہوا تو ان کو لکھنؤ لے جایا گیا شہر نرسنگ ہوم میں. ڈاکٹر غوث صاحب ان کے بہت عقیدت مند تھے اور ڈاکٹر غوث صاحب ہی وہ ہاسپٹل چلاتے تھے جس کو شہر نرسنگ ہوم کے نام سے دنیا جانتی ہے. ڈاکٹر غوث صاحب آگے 10 12 14 ڈاکٹروں کی ٹیم پیچھے مولانا ٹیبل پہ لیٹے ہوئے. حضرت نے ڈاکٹر غوث صاحب کو بلایا، ڈاکٹر غوث ادھر سنو. ڈاکٹر غوث صاحب آ گئے، کان قریب لاؤ، کان قریب لے آئے تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر غوث علاج بیماری کا ہوتا ہے، موت کا نہیں ہوتا. علاج بیماری کا ہوتا ہے، موت کا نہیں ہوتا ہے. میری موت کا وقت قریب ہے، اب کوئی علاج کارگر نہیں ہوگا. مدرسے کا خیال رکھنا اور طلبہ سے میرا سلام کہنا اور اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہوئے اس کائنات کو الوداع کہہ دیا. ڈاکٹروں نے ہاتھ پٹک دیے ٹیبل پہ کہ اس کے آگے ڈاکٹری نہیں ہے. تو موت تو سب کی آئے گی. موت اصل وہ موت ہے جو شہادت کے عالم میں آئے اور اللہ کے راستے میں آئے. پہلے کسی کی موت آتی تھی اللہ اللہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے مراقبہ کرتے ہوئے روح پرواز کر گئی. مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ حوالے گزرے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے وظیفہ کرنے کے لیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی. بچی آئی کہنے لگے حضرت چائے پی لیجئے، ناشتہ تیار ہے ناشتہ کر لیجئے. جواب کوئی نہیں. پاس جا کر کے ہلایا تو پتا چلا کہ حضرت تو چلے گئے اللہ کیا. ایسی اللہ اللہ کی اللہ کیا چلے. یہ ہے موت جو سجدے کی حالت میں آئے. موت وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے آئے. اور جانتے ہو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں تھا اور سر سجدے میں تھا اور دعا مانگی کہ الہی خاندان نبوت کی قربانی قبول فرما، خاندان نبوت کی قربانی قبول فرما. یہ جان تو ایک دن جانے ہی جانا ہے. یہاں نہ جائے گی تو بستر میں جائے گی، بستر میں نہ جائے گی تو ہاسپٹل میں جائے گی، ہاسپٹل میں نہ جائے گی تو ایکسیڈنٹ میں جائے گی. یہ تو کہیں نہ کہیں جانے ہی جانا ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آ جائے. اور جو اللہ کے راستے میں موت آتی ہے اسی کو شہید کہتے ہیں، اسی مقام کو مقام شہادت کہتے ہیں. نہیں معلوم کس مظلومیت سے دی گئی جانیں، نہیں معلوم کس مظلومیت سے دی گئی جانیں، نہیں معلوم کس مظلومیت سے کہ خود قاتل کو بھی رونا پڑا لے شہیدہ پر، کہ خود قاتل کو بھی رونا پڑا لے شہیدہ پر. اور شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ. بھلا ہے ان کی خاطر وادی جنت کا دربار،
کا دروازہ اور سپر کرتے جو پہرے دین و ملت سر بسینہ بھی، سپر کرتے جو پہرے دین و ملت سر بسینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی۔ آج یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر میں اور حضرت علی میں لڑائی رہتی تھی، حضرت عمر کے دل میں علی کے بارے میں بغض تھا اور علی کے دل میں حضرت عمر کے بارے میں بغض تھا۔ غلط ہے یہ روایتیں۔ عمر نے اپنی بیٹی نبی کو دی، توجہ کرنا میری بات پہ، عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے پیارے محبوب سے کیا، تو عمر نے اپنی بیٹی نبی کو دی اور نبی نے اپنی بیٹی علی کو دی اور علی نے اپنی بیٹی عمر کو دی۔ دشمن کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ حضرت علی کی بیٹی کا نام ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، یہی ابھی 5 دن پہلے جو مہینہ گزرا ہے، 27 تاریخ ہے یا 28 تاریخ ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کا مصلی ہے، مدینے کا شہر ہے، فجر کی نماز ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نیت باندھی اللہ اکبر، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورہ فاتحہ شروع کی، قاتل محراب میں اندر چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ لائٹیں نہیں تھی، کمکمے نہیں تھے، مسجد نبوی میں اندھیرا ہوتا تھا، فجر کی نماز غلط میں پڑھی جاتی تھی، اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رئیس المنافقین مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں کھڑی ہیں، ابو لولو اندر سے نکلا خنجر لے کر، جو محراب میں پہلے سے چھپا ہوا بیٹھا تھا، اور اس نے 3 بار کیے حضرت عمر بن خطاب کے پیٹ میں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے مصلی کے بازو میں گر گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ جالون والوں، تم سے پوچھتے ہیں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے تمہاری مسجد کے امام کے ساتھ اگر یہ حادثہ پیش آ جائے تو کون اتنا بہادر ہے جس کی نماز کی نیت باقی رہ جائے گی؟ لیکن یہ صحابہ کی صفیں ہیں، یہ صحابہ کی نمازیں ہیں، یہ صحابہ کی عبادت ہے۔ تاریخ میں ایک صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس نے نیت توڑ دی ہو اور مسجد نبوی کو چھوڑ دیا ہو۔ مسلمانوں کا بادشاہ تڑپ رہا ہے مصلی رسول پہ، اور صحابہ کی صفیں لگی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے فوراً مصلی پہ کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز کو مختصر ادا کرایا۔ اب ابو لولو مجوسی نے دیکھا کہ نکلا کہاں سے جائے، پار تو کر دیے اس نے، شہید تو کر دیا عمر بن خطاب کو، لیکن ابو لولو نکلے کہاں سے؟ داہنی طرف کو بھاگا کہ شاید ادھر سے راستہ مل جائے، لیکن صحابہ کی صفیں دیوار کی طرح حائل ہے۔ بائیں طرف کو گیا کہ شاید ادھر سے راستہ مل جائے، ادھر بھی صحابہ کی صفیں دیوار کی طرح حائل ہے۔ تو اپنے نکلنے کے لیے اس نے کئی صحابہ میں تلواریں چلائی، 17 صحابہ کو زخمی کیا تقریباً اس نے اپنے نکلنے کے لیے، لیکن نکل نہیں پایا جب تک نماز مکمل ہو گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا،
تو اس نے اسی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ کہا ابو لولو مجوسی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کافر کے ہاتھوں سے اللہ نے مجھے مقام شہادت عطا فرمایا۔ یہ بہنوئی ہے حضرت حسین کے اور داماد ہے حضرت علی بن ابی طالب کے، اور حسن ہے اللہ کے پیارے محبوب کے، اور فجر کی نماز میں شہادت ہو رہی ہے۔ دوا پلائی جاتی، پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا، چونکہ وار پیٹ میں کیے تھے اس نے۔ اب یکم محرم کو، آج 5 تاریخ، 1 محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ اور کہاں دفن کیا گیا؟ اللہ کے پیارے محبوب کے بازو، صدیق اکبر کے پہلو میں۔ قیامت کا میدان ہوگا، جنت البقیع کا دروازہ کھلے گا، صحابہ کرام نکلیں گے، لیکن نبی کے روضے کا دروازہ کھلے گا تو نبی کی انگلی پکڑے ہوئے صدیق اکبر نکلیں گے، عمر بن خطاب نکلیں گے۔ کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، لیکن جب روضہ رسول کھلے گا تو روضہ رسول سے عمر بن خطاب کی شہادت کی گواہی آ رہی ہوگی۔ ان کی شہادت قابل ذکر نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان پر جتنے ستارے ہیں عمر کی نیکیاں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ کیلکولیٹر کا زمانہ ہے نا، کیلکولیٹ کر کے بتا دینا آپ کے شہر جالون میں جتنا آسمان دکھائی دیتا ہے اس میں ستارے کتنے ہیں، اور جب گنتی پتا چل جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اور پھر کیلکولیٹ کرنا کہ پوری یو پی میں جو آسمان نظر آتا ہے اس آسمان میں ستارے کتنے ہیں، اور پھر گن لینا پورے ہندوستان میں جو آسمان نظر آتا ہے اس آسمان میں ستارے کتنے ہیں، یہ گن لینا، پھر یہ دیکھ لینا کہ ایشیا میں جتنا آسمان دکھائی دیتا ہے اس ایشیا کے آسمان پر ستارے کتنے ہیں وہ گن لینا، اور پھر دیکھ لینا دنیا میں آسمان کتنا ہے اور اس میں کتنے ستارے ہیں، یہ کیلکولیٹ کر لینا۔ جب ہو جائے تو مجھے برائے کرم اطلاع کر دیں۔ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، آسمان کے ستارے ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ عمر ہے جو نبی کے فرمان کے مطابق یقینی طور پر جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ راشد ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اگر نبوت کا سلسلہ باقی ہوتا تو عمر بن خطاب کو نبی بنا دیا جاتا۔ دشمن نے ایسی چالیں چلی کہ پورا محرم کا مہینہ اس نے ثابت کر دیا کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے اور غم کا مہینہ۔ خدا کی قسم میدان کربلا میں اتنے ظلم ہوئے، میں کیا بتاؤں، 4 دن کا پیاسا، 4 دن کا بھوکا، اللہ کے پیارے نبی کا نواسا سجدے کی حالت میں اپنی جان جانے آفری کے سپرد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے الہی میرے خاندان کی قربانی قبول فرما، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ ابھی مولانا ایوب صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ کربلا کے واقعے کا چشمدید گواہ امام زین العابدین ہے، نام ہے ان کا علی، کنیت ہے ابو الحسن، لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، یہ بیمار تھے، سفر میں ساتھ تھے، کربلا میں ساتھ تھے۔ جب دریائے فرات پر پہرا لگایا گیا اور پانی کو بند کیا گیا تو حضرت امام زین العابدین دیکھ رہے تھے،
جب علی اصغر کو شہید کیا گیا تو امام زین العابدین دیکھ رہے تھے. جب علی اکبر کا لاشا زمین پر تیر رہا تھا تو امام زین العابدین دیکھ رہے تھے. جب خاندان نبوت کی عورتوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جا رہے تھے تو امام زین العابدین دیکھ رہے تھے. جب حضرت امام حسین کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی تو امام زین العابدین دیکھ رہے تھے. چشم دید گواہ ہے کربلا کے واقعے کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کربلا کی ایک بھی روایت امام زین العابدین سے ثابت نہیں ہے. کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے سن 61 ہجری میں. یاد رکھیں گے سن 61 ہجری میں. اس وقت چل رہا ہے 1446. 1446 ہجری چل رہا ہے. آج 5 محرم سن 1446 ہجری ہے. اکسٹھ ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تو 62 ہجری میں محرم آیا تھا کہ نہیں آیا؟ 63 ہجری میں محرم آیا کہ نہیں آیا؟ محرم تو ہر سال آتا ہے نا. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، 62 ہجری میں محرم آیا، 63 ہجری میں محرم آیا. امام زین العابدین موجود ہیں. 64 ہجری میں محرم آیا، 65 ہجری میں محرم آیا، امام زین العابدین موجود ہیں. کوئی مولوی یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ امام زین العابدین نے شہدائے کربلا کی یاد منائی ہے اور شہدائے کربلا کی یاد میں تازیہ منایا ہو اور شہدائے کربلا کی یاد میں ڈھول بجائے ہو. ان سے زیادہ محبت ہے آپ کو. باپ کی محبت بیٹے سے پوچھو اور بیٹے کی محبت باپ سے پوچھو. پڑوسی کو محبت ہو سکتی ہے لیکن اتنی نہیں ہو سکتی ہے جتنی کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے یا اولاد کو اپنے باپ سے ہوتی ہے. گھونٹ سا پی کر کے رہ گئے. جب کربلا والوں کے سر کاٹ کر کے نیزوں پہ لٹکائے گئے اور کوفہ کے بازاروں میں گھمائے گئے، جب بھی امام زین العابدین ساتھ قیدی بنائے گئے. خاندان نبوت کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا تھا. آگے آگے سر جا رہے تھے نیزوں پہ لٹکے ہوئے اور پیچھے پیچھے امام زین العابدین جا رہے ہیں. خاندان نبوت کی عورتیں جا رہی ہیں. 3 دن تک. کتنے دن تک؟ 3 دن تک کربلا کے شہیدوں کی لاشیں یوں ہی پڑی رہی. کوئی دفنانے والا نہ تھا، کوئی دفنانے والا نہ تھا. 72 ساتھی تو ذبح کر دیے گئے. دفنائے کون؟ ایک چھوٹی سی بستی ہے حاضریہ نام کی. 3 دن کے بعد ان لوگوں نے ایک قبر میں کئی شہیدوں کو دفن کیا. جسم دفن ہے کربلا میں اور سر گئے ہوئے ہیں شام. کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سروں کو دوبارہ لا کر کے کربلا میں دفن کیا گیا ہو. لوگوں حد ہو گئی کہ نہیں ہوئی. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سروں کے ساتھ اٹھیں گے، لیکن شہدائے کربلا اٹھیں گے بے سر کے اٹھیں گے. علی اصغر اٹھیں گے بے سر کے اٹھیں گے. علی اکبر اٹھیں گے بے سر کے اٹھیں گے. نبی کا نواسا امام حسین اٹھے گا بے سر کے اٹھے گا. خدا کی قسم پروردگار عالم پوچھے گا تمہارا سر کہاں گیا، تمہارا سر کہاں کاٹا گیا؟ تو امام حسین فرمائیں گے الہی تیرے راستے میں اپنے بندوں سے پوچھ لے. یہی تیرے بندے ہیں جنہوں نے 300 خط بھیج کر کے مجھے بلایا تھا اور یہی تیرے بندے ہیں جنہوں نے میرے خاندان کو ذبح کیا تھا. یہی تیرے بندے ہیں جنہوں نے دریائے فرات کا پانی خود نہ آنے دیا. گھوڑے پی سکتے ہیں، اونٹ پی سکتے ہیں، جانور پی سکتے ہیں، پوری کائنات پی سکتی ہے، لیکن خاندان نبوت کے لوگ نہیں پی سکتے ہیں. تم ڈھول کھڑکاتے ہو
तुम तमाशा बनाते हो। तुमने समझा कहां है मकाम हुसैन को? तयम्मुम खाक से हो बे लहू से गुस्ल सैयद हो। पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी कहां से आ गया? तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है शुहदाए करबला ने, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है नमाज़े रसूल ने, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तयम्मुम खाक से हो बे लहू से गुस्ल सैयद हो। तयम्मुम खाक से हो बे लहू से गुस्ल सैयद हो। और लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। और अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। पढ़ो हर दम दुरूद उन पर शुजाअत हो तो ऐसी हो। पढ़ो हर दम दुरूद उन पर शुजाअत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से। लहू की मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से। और लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। और सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह। शुहदाए करबला के सर नेज़ों पे लटका करके ले जाए जा रहे हैं कूफा। रास्ते में कोई कुरान की तिलावत करने वाला तिलावत कर रहा था। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तुम्हें मालूम भी है अस्हाबे रकीम के हालात क्या है, अस्हाबे कहफ के हालात क्या है। सरे हुसैन में से आवाज आई हाली आजमा मिन हो, मेरा हाल उनसे भी ज्यादा अजीब है। तुम अस्हाबे कहफ की बात करते हो, तुम अस्हाबे रकीम की बात करते हो, मुझसे पूछो जो मुझ पे क्या गुजरी है, मेरा हाल उनसे भी ज्यादा अजीब है। सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह। सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह। मलाइक भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। मलाइक भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। इतना जुल्म हुआ है, बेटा शहीद, भाई शहीद, अब्बा हुजूर शहीद, बहनोई शहीद, खालू शहीद। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। मेरे बेटे हसन और मेरे बेटे हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। अच्छा अब एक बात मैं आपसे पूछ लूं, या हुसैन जिंदाबाद के नारे तो लगाए जाते हैं, या हसन जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगाए जाते? हजरत हुसैन एक साल छोटे हैं, हजरत हसन एक साल बड़े हैं, दोनों सगे भाई हैं, बाप शरीफ भी और मां शरीफ भी। दोनों के अब्बा हुजूर हजरत अली इब्न अबी तालिब हैं और दोनों की वालिदा हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत हैं।
3 ہجری میں حسن پیدا ہوئے اور 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے. حضرت حسن کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا, حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. ان دونوں کے ابا حضور کو حضرت علی بن ابی طالب کو رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کی نماز کو جاتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد کے راستے میں شہید کیا گیا. پورا خاندان شہید. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا مقام شہادت کے ذریعے سے جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. مظلوموں کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے, ظالم کو خبر یہ کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے, ظالم کو خبر یہ کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. اس مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا, جو تیغ کے سائے میں ہو ادا سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے. یہ نماز عشق ہے جو تلواروں کے سائے میں ادا ہوتی ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حسین نے وہ احسان کیا ہے امت پر جس کو قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. اپنی جان دے دی لیکن غلط خلافت کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ سے ڈرنے والا کسی اور سے نہیں ڈرا کرتا. یہ نبی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں جن کے دل اور دماغ کو نبی نے بنایا تھا اور نبی نے سنوارا تھا. اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں, ہمارے اور آپ کے بچے موٹر کار کی سواری کریں گے, ریل گاڑی کی سواری کریں گے, بسوں کی سواری کریں گے, لیکن حسن حسین تو کالی کملی والے کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے, جن کے دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے. معراج کی رات میں اللہ کے پیارے نبی آسمانوں میں تشریف لے گئے, فرشتے ترستے رہے زیارت کے لیے, اور ان کے کندھوں پہ سواری کی ہے تو ایک طرف حسن بیٹھے ہیں, دوسری طرف حسین بیٹھے ہیں. اور کسی کہنے والے نے کہا نعم المرکب, سواری کتنی اچھی ہے, تو آپ نے فرمایا نعم المرکب و نعم الراکب, سواری بھی اچھی ہے, سوار بھی اچھا ہے. سواری اگر امام الانبیاء کی ہے تو سوار بھی امام الشہداء ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے, تمہیں پتا نہیں ہے کہ حسن کا مقام کیا ہے. ہمارے اور آپ کے بچے پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلیں گے, ربڑ کے کھلونوں سے کھیلیں گے, لوہے کے کھلونوں سے کھیلیں گے, لکڑی کے کھلونوں سے کھیلیں گے. رب ذوالجلال کی قسم, حسن اور حسین تو کالی کملی والے کی زلفوں سے کھیلا کرتے تھے. جس نبی نے ہاتھ رکھ دیا جس پہ, مرتے دم تک اس کے سر سے خوشبو نہ گئی. جنہوں نے ہاتھ ملا لیا نبی کے ہاتھوں سے, قیامت تک ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہ گئی. ایسا عظیم المرتبت پیغمبر, اور ایک جانب کی زلف مبارک حضرت حسن اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہیں, اور دوسری جانب کی زلف مبارک حضرت حسین اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں.
नाम है हसन और हुसैन। करबला में मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहीद हुए और शहादत के बाद भी मातम नहीं किया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, रोना और चिल्लाना नहीं किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, बल्कि अपनी झोली को फैला करके दुआ मांगी, इलाही खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा, खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा, खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा। 100 घराने पलते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खर्चे पर। जानते हो, रात के अंधेरों में आटे की बोरियां कमर पर लाद कर अल्लाह का बंदा उन घरों में डालाया करता था जो जरूरतमंद थे, गरीब थे, मिस्कीन थे, यतीम थे, बेवा थे, और कभी इजहार नहीं किया इसका। जब उनका इंतकाल हुआ तब पता चला कि तकरीबन 100 घराने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खर्चे पर और उनके नफके पर और उनके किए हुए ताआवुन पर पला करते थे। अल्लाह के नाम पर देने वाला कभी शोहरत नहीं चाहता, कभी चर्चा नहीं करता। मैं जानूं और मेरा खुदा जाने, कोई ना जाने। अब तो छोटा से छोटा काम किया जाता है तो फौरन वीडियो बना करके और उसमें डाउनलोड कर दिया जाता है यूट्यूब, पूरी दुनिया देखे, सब देखे, सब जाने। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता हूं, मेरे बंदे तू जान गया, तेरे पड़ोसी जान गए, तेरे महल्ले वाले जान गए, तेरे अकारिब और अजीज जान गए, तेरे मिलने जुलने वाले जान गए, क्या मुझे पता नहीं? मेरी शान तो अलीम मिजाते सुदूर है, मैं तो जर्रे जर्रे से वाकिफ हूं, कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तेरे दिमाग में अभी बातें आई नहीं है और मुझे पता है कौन सी बातें आएंगी। तेरे दिल में अभी बात नहीं आई है और मुझे पता है तेरे दिल में कौन सी बात आई है। सबको पता चल गया, मुझे पता नहीं चला। मेरे बंदे, फिर इनाम की जरूरत क्या है, फिर अज्र की जरूरत क्या है, फिर सिला की जरूरत क्या है? जिस मकसद के लिए तूने किया था वो मकसद तेरा हासिल हो गया। जिस रिया और पानी के लिए, नमूद और शोहरत के लिए तूने ये काम किया था वो तुझे मिल गया। दुनिया में तेरी वाहवाही हो गई, दुनिया में तेरी शाबाशी दे दी गई। अब यहाँ आखिरत में तुझे काएगा अज्र मिलना। इसलिए अल्लाह के बंदो, सही रास्ते पर चलना सीखो, सही रुख पर जिंदगी गुजारना सीखो। नमाज की हर रकात में नमाजी पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या मतलब है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ता पे चलाइए, सीधे रास्ते पर चलाइए और सीधा रास्ता दिखाइए। कौन है सीधा रास्ता? अंबिया वाला रास्ता, सहाबा वाला रास्ता, औलिया वाला रास्ता, इमामों वाला रास्ता, वलियों वाला रास्ता, कुतुब अब्दाल वाला रास्ता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वाला रास्ता, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाला रास्ता, ख्वाजा ताजुद्दीन नागपुरी वाला रास्ता। ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने नबी के मिशन पे चल करके अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी, कहने वाला भी दूध का धुला नहीं है, कहने वाला भी गुनाहों में डूबा हुआ है, अल्लाह हमें भी गुनाहों के दलदल से निकाल ले और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।